اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 30واں پارہ سورہ نبا۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ سورہ نبا میں کس بڑی خبر کی بات ہو رہی ہے؟ اصل میں مکہ میں قیامت کے بارے میں گھر گھر چمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ دن دور نہیں ہے، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یوں بھی ہر انسان کی پہلی قیامت تو اس کی اپنی موت ہی ہوتی ہے، جس سے آخرت کا دروازہ کھل جاتا ہے، حقائق سے پردہ اٹھ جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیاں یاد دلا کر باور کرواتا ہے کہ آج جو رب یہ نظام بنانے چلانے پر قادر ہے، وہ کل دوسرا جہان برپا کرنے کی بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس میں نیند کے بارے میں کہا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو آرام کے لیے بنایا۔ نیند تھکاوٹ دور کرتی ہے، اسی لیے مناسب آرام اگر جلدی سو جایا جائے اور جلدی اٹھا جائے تو یہ انسان کی توانائیوں کو بحال کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور بعد میں گفتگو پسند نہیں کرتے تھے۔ آیت نمبر 13 میں فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، ہم نے سورج کو روشن اور گرم چراغ بنایا۔ سورج اللہ کی زبردست تخلیق ہے، اس کا قطر زمین سے 109 گنا بڑا اور اس کا حجم زمین کی نسبت 3,33,000 گنا بڑا ہے۔ اسی کی حرارت سے سمندروں کا پانی بھاپ بنا کر بادلوں کی شکل میں دنیا پر برستا ہے۔ وہ مالک کیسی قدرتوں والا ہوگا جس کی ایک تخلیق یہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے فرمایا نا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا۔ آخرت کے دن انسان فوج در فوج نکل آئیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسان جو فوت شدگان ہوں گے یک و یک جی اٹھیں گے اور فوج در فوج زمین سے نکل آئیں گے۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا 21-22 میں ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، جہنم گھات ہے۔ جس طرح شکار پھانسنے کے لیے گھات لگائی جاتی ہے، اسی طرح انسان اس دنیا کو عیش گاہ اور سیر گاہ سمجھ کر دوڑا پھر رہا ہے، تعلیمات کو بھلا کر، پھر یکا یک دھر لیا جائے گا۔ آیت نمبر 38 میں ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر اس دن وہاں آخرت کے دن کوئی بھی نہیں بول سکے گا، سب صف بستہ کھڑے ہوں گے، کسی کے بولنے کا حوصلہ نہیں ہوگا الا یہ کہ رحمان خود اجازت دے۔ اور پھر کافر اپنا انجام سامنے دے کر پکار اٹھے گا کاش میں خاک ہوتا، اللہم لا تجعلنا منہم۔ سورہ نازعات مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ۔ فرشتوں کی قسم کھا کر قیامت کے احوال بتائے جا رہے ہیں۔ وہ موت کے فرشتے جو جسم میں ڈوب کر سختی سے جان کھینچتے ہیں نافرمانوں کی، اور پھر مومنوں کی نرمی سے نکالنے والے۔ اور پھر قیامت کے احوال ہیں کہ اس دن دل اڑے ہوئے ہوں گے اور نگاہیں بھی ڈری ہوئی ہوں گی، اور پہلے انسان جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ کیا ہم دوبارہ اس حالت میں آئیں گے کیا، جب ہم مٹی میں مل کر ہڈیاں بھی ہماری گل سڑ چکی ہوں گی۔ تو پھر بتایا گیا کہ بس وہ ایک ہی ڈانٹ پڑے گی، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا اور فرعون کی طرف بھیجا، کیونکہ انہ طغیٰ، بڑے سرکش ہو گیا تھا، اور یہ بھی کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لیکن وہ نہیں مانا۔ تو اللہ نے کیا کیا، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ نے اس کو آخرت اور دنیا یا پہلوں اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اور یہ جو انسان حیران ہو کر پوچھتا ہے نا کہ پوچھتا پھرا کہ میں ہڈیاں اور خاک ہو کر دوبارہ کیسے اٹھایا جاؤں گا، تو قرآن نے بار بار اس کا جواب دیا، انسان کو اوقات یاد دلائی کہ تمہیں پیدا کرنا دوبارہ کیا مشکل ہے اگر پہلی بار پیدا کر دیا۔ وہ اللہ جس نے چھت بنائی، زمین بچھائی، پانی خوراک پیدا کی، رات دن بنایا، پہاڑ اگائے، اس خالق سے حیران ہو کر پوچھتے ہو کہ میں دوبارہ کیسے اٹھایا جاؤں گا۔ اور سورہ نازعات کی آیت نمبر 37 سے 39 تک اگر ہم پڑھیں تو فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ دوزخ جنت کس بات کا نتیجہ ہے؟ دوزخ مقام ہے سرکش کا، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والوں کا، اور جنت مقام ہے اللہ سے ڈرنے، اس کے حضور کھڑے ہو کر جواب دہی کے خوف میں مبتلا ہو جانے والوں کا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ان کا ٹھکانہ جنت ہے، جو اپنے نفس کو خواہشات سے روک کر رکھتا ہے۔ پھر انسان جو بار بار پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ نے اس کا جواب نہیں دیا، جانتے ہوئے بھی جواب نہیں دیا
کہ چپ کر کے انسان تیاری کرے، لا یعنی سوالات میں کیوں پڑے، جب انسان کی قیامت اس کی موت ہی ہے تو اس سے پہلے رب کو راضی کر لیں۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن وہ اس کو دیکھیں گے تو ان کو یوں لگے گا کہ بس ایک جو ہے وہ ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ دنیا کی زندگی اتنی قلیل محسوس ہوگی، جو وقت گزر جاتا ہے وہ برف کی طرح پگھل کر صفر ہو جاتا ہے، وقت کھو بیٹھتا ہے۔ سورہ عبس مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا ہے۔ حضرت خدیجہ کے پھپھی زاد بھائی تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، انہیں قائل کرنے کے اندر محو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ آ کر سوالات کرنے لگے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہ فرمائی تو یہ آیات نازل ہوئیں۔ ان سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک کمزور انسان لیکن ایمان میں مضبوط انسان بڑے بڑے انفلوئنشل دنیا والوں سے آگے ہے۔ اللہ کے نزدیک معزز وہی ہے جو اس کی طرف دوڑتا ہے۔ ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم کدھر دوڑ رہے ہیں، کہ اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے جسموں کو نہیں، تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور یہ بھی کہ صورت اور مال عطا کرنے والا اللہ ہے، دل اور عمل انسان کا اصل امتحان ہے۔ سورہ عبس میں قرآن کی عظمت بیان کی گئی کہ یہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ۔ قرآن کی عظمت کے کیا کہنے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں یہ عظیم المرتبت آسمانی کتاب آنکھ کھولتے ہی اس کو رحمت کی راہیں دکھانے کو مل جاتی ہے۔ وہ کتاب جس میں ہمارا خالق مالک خود ہم سے ہم کلام ہے، جو مکرم بلند مرتبہ پاکیزہ صحیفوں میں درج ہے، معزز اور نیک کاتب فرشتوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ اور قرآن کے تو ہر سٹیپ پر اس کو فضیلت دی گئی ہے، جیسے قرآن کا ماہر جو ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ اٹک اٹک کر پڑھنے والا بھی دوہرا اجر پائے گا۔ آیت نمبر 17 اور 18 کو دیکھیں تو قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلق، انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے کہ وہ کس چیز سے تخلیق کیا گیا ہے، اور اپنے خالق اور مالک کو جھٹلا رہا ہے، پھر وہ اللہ کی رحمت کا کیسے مستحق ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 26 سے آگے اللہ تعالیٰ زمین کی پیداوار کو اپنی نشانی کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ انسان ہمہ نوع خوراک استعمال کرتا ہے، لیکن اس کی توجہ عطا کرنے والے کی طرف نہیں جاتی۔ ایک ہی زمین سے طرح طرح کے ذائقے اور رنگ رنگ کے غلے، سبزیاں، پھل، باغات سے ہمیں کون نوازتا ہے؟ توجہ کریں تو اللہ کی توحید ہر پتا اور بوٹا تک بیان کرتا ہے۔ آخرت کے دن کے بارے میں بتایا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کو بھی نہیں پوچھے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ یوم یفر المرء من اخی، آدمی فرار ہوگا اپنے بھائی سے، وہ امی و ابی، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وہ صاحبتہ و بنی، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن ہر شخص کی ایک اپنی حالت ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن حشاش بشاش خوش و خرم دمک رہے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے کرے کہ ان کے اعمال قبول ہوں گے، اللہ نے ان پر اپنا فضل فرما دیا ہوگا۔ کچھ چہرے اس کے برعکس، ان پر خاک اڑ رہی ہوگی، سیاہی چھائی ہوگی، جو کافر و فاجر گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ سورہ تکویر مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت۔ سورہ تکویر بھی قیامت کا ہی حال بیان کر رہی ہے۔ تکرار سے آخری پارے میں یہ نقشہ بیان کیا جا رہا ہے، نظام کائنات کا درہم برہم ہو جانا، قیمتی ترین مال سے بے پرواہ ہو جانا، کہ اس دن عرب جو جن کے ہاں اونٹنیوں سے بیش قیمت کوئی چیز نہیں تھی، وہ بھی اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جس دن زندہ گاڑی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو کس قصور میں ماری گئی۔ یہ اللہ کا شدت غضب ہوگا کہ وہ معصوم بچی سے سوال کرے گا کہ میرے تحفے کی اتنی زبردست توہین، بیٹی جو اللہ کا تحفہ تھی اس کی یہ ناقدری۔ اسلام نے بیٹی کو مقام بلند عطا کیا ہے، انہیں جہنم کی آگ سے بچاؤ کا سامان بتایا گیا ہے۔ اب اگر ان کو برا سمجھا جائے یا مبارک نہ سمجھا جائے تو یہ بدترین جہالت ہے۔ پھر اس دن کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جب صحیفے نشر کر دیے جائیں گے اور ہر شخص جان لے گا کہ جو اس نے حاضر کیا۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بزرگی اور عظمت کا بھی بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن پہنچانے کا فریضہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سر انجام دیا، اور ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا کہ ذی قوہ، بزرگ پیامبر جو عرش والوں کے ہاں بلند مرتبت ہیں، اور یہ امین بھی ہیں کہ قرآن کو پورے امانت اور تحفظ اور ذمہ داری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تک پہنچا دیا۔ یہ بھی بتایا گیا اس قرآن کے بارے میں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ کہ تم کدھر جا رہے ہو، یہ تو نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ سورہ انفطار مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، قیامت کا منظر، پہ در پہ ہولناکی کا نقشہ کھینچا گیا، تاروں کا بکھرنا، سمندر کا پھاڑ دیا جانا، قبروں کا کھل جانا اور انسان کا اپنے اعمال کے بارے میں ہوش میں آنا، یہ سب اس میں ذکر کر دیا گیا۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر نفس جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ اور پھر انسان کے اوپر جو کرامن کاتبین مقرر ہیں ان کا بھی ذکر ہے اس صورت میں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، تم پر حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں کرامن کاتبین، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں تم جو کچھ بھی کرتے ہو۔ وہ معزز فرشتے بھولتے چوکتے نہیں، لمحہ لمحہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ پھر بھی انسان جو ہے وہ اپنے رب سے دھوکے میں ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کے ساتھ دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اس کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور فرشتے جو ہیں وہ ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں، جو نیکیاں ہم کرتے ہیں ان کو بھی، جیسے کہ روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ فرشتے رات کو اور کچھ دن کو یکے بعد دیگرے نازل ہوتے ہیں، نماز فجر میں اور عصر میں یہ اکٹھے بھی ہوتے ہیں، اور اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب گئے تب بھی اور جب چھوڑ کر آئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو فرمایا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ روز جزا کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکم صرف اللہ ہی کا چلے گا۔ سورہ مطففین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، یہ ان لوگوں کے بارے میں خرابی کا کہا گیا کہ جب وہ لوگوں کو ناپ کر کے دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں، اور جب خود لیتے ہیں تو تب پورا پورا لیتے ہیں۔ تو وزن ناپ امانت ہے، جو لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں انہیں قحط سالی، سخت تکالیف اور بادشاہوں کا ظلم دبوچ لیتا ہے۔ ناپ تول جو ہے نا، یہ حقوق و فرائض میں بھی پورا کرنا ہے۔ لوگوں کے اندر جتنی بھی چپکلشیں چل رہی ہوتی ہیں وہ بیسیکلی حقوق و فرائض کی جنگ ہوتی ہے، اور یہ اس لیے ہوتی ہے کہ حقوق و فرائض کا علم نہیں ہوتا۔ اور حسن اخلاق میں سے یہ ہے کہ دوسرا اچھا نہیں بھی کر رہا تو ہم شروع کر دیں، لیکن ہمارے تو لینے کے پیمانے اور ہیں اور دینے کے پیمانے اور ہیں۔ پھر قید خانے کے دفتروں کا ذکر ہے کہ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ جو فجار ہیں، بدعمال لوگ ہیں، ان کا ریکارڈ کہاں رکھا جاتا ہے؟ سجین میں، جیل خانے کا دفتر۔ آگے وضاحت بھی فرما دی کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے یہ ریکارڈ ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور پھر حد سے گزر جانے والے، معتد اثیم، اور قرآن کو پرانے زمانے کی کہانیاں، اساطیر الاولین کہنے والے، اور جن کے دلوں پر بدعمالیوں کا زنگ چڑھ جاتا ہے، کیونکہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ہر گناہ دل پر سیاہ دھبا چھوڑ جاتا ہے، اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اگر اس کی معافی نہ مانگی جائے، اور یہاں تک کہ پورا دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور دلوں کے زنگ کو کیا چیز دور کرتی ہے؟ قرآن اور موت کی یاد دہانی۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ اپنے رب سے اس دن حجاب میں رکھے جائیں گے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہے، اور بدکار لوگ اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے، بہت بڑی محرومی ہوگی۔ پھر علیین کا ذکر ہے، بلند پایا لوگوں کے دفتر علیین میں رکھے جائیں گے، اور یہ نعیم میں ہوں گے، بہت نعمتوں میں ہوں گے۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، ان کے چہروں پر وہ نعمتوں کی رونق بھی ظاہر ہو رہی ہوگی، اور ان کو رحیق مختوم سے، مہر بند جو مشروبات ہیں ان سے پلایا جائے گا۔ ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اگر کسی کو دوڑ لگانی ہے، سبقت لے جانی ہے، کمپیٹ ہی کرنا ہے، تو یہ وہ میدان ہے جس میں انسانوں کو کمپیٹ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا مذاق اڑانے والوں کا ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ آج بھی بالکل وہی حال ہے۔ اہل ایمان کے پاس سے یہ دنیا دار گزرتے، کفار گزرتے تو آنکھیں مار کر ان کا مذاق اڑاتے، اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے، جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ آج بھی گھروں میں بیٹھ کر اہل ایمان کا اور ایمان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ایمان پر چلنے کی کوشش کرنے والوں کو ایکسٹریمسٹ کبھی کہا جاتا ہے، کبھی دیوانہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہر بات میں اسلام کو گھسیٹ لاتے ہیں۔ اور آخرت میں ان مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ کیونکہ قیامت کا دن تو تہو بالا کر دینے والا دن ہے نا، منظر بدلے گا، جو آج مذاق اڑا رہے ہیں کل ان کا مذاق اڑ رہا ہوگا۔ سورہ انشقاق
مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت۔ قیامت کی مزید تصویر سامنے آئی، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھیلا دی جائے گی، اور پھر آسمان اور زمین دونوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کریں گے، اور ان کے لیے حق یہی ہے کہ وہ اس حکم کی تعمیل کریں۔ یہ پڑھ کر اپنا آپ چور چور سا محسوس ہوتا ہے، کیوں نہ ہو؟ زمین و آسمان سبھی اللہ کے مطیع فرمان ہیں، اتنے بڑے بڑے اور اتنے عظیم الشان تخلیقات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے، اور یہ 5-6 فٹ کا انسان اللہ کا حکم نہ مانے کہ اس کو اللہ نے اگر اختیار بخش دیا کہ اپنی مرضی کر لو، اور پھر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش نہ کرے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ یہ نہایت اہم یاد دہانی ہے کہ غیر محسوس طریقے سے ہمارا ہر گزرنے والا لمحہ ہمیں اللہ کے قریب کر رہا ہے، ہر منٹ، ہر گھنٹہ، ہر دن اور ہر سال ہمیں موت اور آخرت کے قریب کرتا چلا جا رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کو اس کا نامہ عمل اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، اس کا حساب آسان لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوشی خوشی جائے گا، کیونکہ خوشی سب سے پہلے گھر والوں کے ساتھ ہی شیئر کی جاتی ہے نا۔ تو ہلکا حساب لیا جائے گا، یعنی جنہوں نے اپنی سی محنت کی، نیکیاں اور خیر زندگی میں غالب رہی، اللہ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کے لیے آسانی کرے گا، ان کی چھوٹی چھوٹی برائیاں، ان کی خطاؤں پر ان کو نہیں پکڑے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ ہمارا آسان حساب لیں۔ تو جن کا دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں میں جائے گا، اور واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، اور جس کو بائیں ہاتھ والے جو پیٹھ پیچھے نامہ اعمال لیں گے، وہ اس حال کو کیوں پہنچیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہا گیا کہ وہ اپنی موت کو پکاریں گے اور ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحورا بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا ہی نہیں۔ پلٹنا کیسے نہ تھا؟ اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا ہے۔ تو گھر والوں میں مگن، دنیا میں کھو کر یہ نہیں بھول جانا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بیج یہاں بوئیں گے وہی کل وہاں کاٹیں گے۔ پھر آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دردناک عذاب کی بشارت دے رہے ہیں۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، جو لوگ سر تسلیم خم نہیں کرتے، اطاعت پیش نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، اللہ ان پر غضبناک ہو رہے ہیں کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، طنز کے طور پر۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے۔ البتہ ایمان و عمل پیش کرنے والوں کے لیے اللہ کبھی نہ ختم ہونے کے اجر کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ سورہ بروج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود، گڑھے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے بڑے بڑے گڑھوں میں آگ بھڑکا کر اہل ایمان کو ان میں پھینک دیا اور ان کے جلنے کا تماشا دیکھا۔ اللہ نے ان کے لیے لعنت برسائی، جہنم کے عذاب کی وعید سنائی، ان کے لیے جلائے جانے کے عذاب کی سزا دی، کیونکہ انہوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم ڈھایا تھا۔ تو اس میں ایک بادشاہ تھا، اس نے توحید پر ایمان لانے والوں کو آگ سے بڑے ہوئے گڑھوں میں پھینکا۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ایمان کے ساتھ پیدا ہوئے اور آزمائے بھی نہیں جا رہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے محفوظ رکھے کہ یہ آزمائشیں بہت ہی سخت تھیں، اور ان کی دشمنی جو تھی وہ اہل ایمان سے کس وجہ سے تھی، یہ بھی آیت نمبر 8 میں بتا دیا گیا کہ ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے جو زبردست حمید ہے۔ اور اہل ایمان نے کیوں یہ سب کچھ برداشت کیا؟ صرف اللہ کے لیے برداشت کیے جانے والے ان مظالم کی جزا میں جنت کے باغات اور پھر بڑی کامیابیوں کے وعدے ان سے تھے، اور اسی کے نتیجے میں ظالموں کو اللہ ایک ہی دھمکی دیتا ہے کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید۔ اور یہ بھی کہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے، لیکن وہ اہل ایمان کے حق میں بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا بھی ہے، ذو العرش المجید، فعال لما یرید۔ پھر قرآن کے بارے میں فرمایا آخر میں، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید ہے، بڑا بزرگی والا قرآن ہے، لوح محفوظ میں بھی ہے۔ سورۃ طارق مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، اس میں ستارے کی قسم کھا کر کہا گیا
کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر نفس پر ایک نگران ہے، بس چاہیے کہ انسان کو کہ وہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر اس دن کے بارے میں بتایا گیا یوم تبلی السرائر، اس دن سارے راز بھی ظاہر کر دیے جائیں گے، جانچا جائے گا ان کو، تو اعمال کے پیچھے جو نیتیں تک ہیں وہ بھی دیکھا جائیں گے۔ جیسے وہ قیامت کے دن جو پہلا فیصلہ ایک شہید کا ہوگا کہ اسے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا، تو وہ کہے گا اللہ تیری خاطر جہاد کیا اور جان بھی دے دی، تو فرمایا گا اللہ کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا تھا کہ تو لوگ تجھے بہادر کہیں، اور وہ تو کہہ دیا انہوں نے، اور اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح ایک عالم کے بارے میں آتا ہے، اور اسی طرح سخی کے بارے میں بھی آتا ہے۔ تو یہ سارے اعمال جو ہیں ان میں نیتوں کو خالص کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ ہماری صورتیں اور مال نہیں دیکھتا، وہ ہمارے دل اور ہمارے اعمال دیکھتا ہے۔ یوم تبلی السرائر، اس دن رازوں کو بھی جانچ لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کا ذکر کر رہے ہیں کہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، کہ یہ لوگ اپنی چالیں چل رہے ہیں، میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، پر بس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو، ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو۔ پھر سورہ اعلیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز نہایت متناسب اور موضوع بنائی، نباتات کی مثال دی، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ظاہر کی جاتی ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو مخفی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اور آیت نمبر 11 سے 13 تک پھر اللہ اور اس کے رسول کی نصیحت نہ قبول کرنے والوں کا انجام جو نہایت ہولناک ہے، جو اس نصیحت سے گریز کرنے والے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا کہ وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں جیے گا اور نہ مرے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، جہنم کا یہی پہلو سب سے ہولناک ہے کہ وہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ اور پھر فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، اور آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، یعنی ہماری تو پریورٹی دنیا ہی ہے نا، دین کو تو بس بھاگتے دوڑتے ذرا سا نمٹا لیتے ہیں، جبکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، لیکن نگاہ سے اوجھل ہے، اس لیے انسان غافل ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کو ذکر، تذکیر، نصیحت اور یاد دہانی کہا گیا تاکہ یہ سبق بھولے نہیں۔ سورہ غاشیہ مکی صورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، اس میں بھی جنت اور جہنم کے دو متضاد نقشے اس صورت میں سامنے رکھے گئے ہیں، اور قیامت کا تعارف پہلے چھا جانے والی آفت کہہ کر کروایا گیا جس سے زمین کا کوئی کونا اور کوئی بھی ذی روح محفوظ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پہلے اہل جہنم کی بدحالی سامنے رکھی، اسے توجہ سے آج سمجھ لیا جائے کہ ہم ان دو مناظر میں سے اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، پھر اس کے مطابق تیاری شروع کرنی ہے۔ تو وہ کیا دن ہوگا؟ خوفزدہ چہرے، کیونکہ چہرے کیفیات کا اولین مظہر ہوتے ہیں، خوشحالی اور بدحالی کا سب سے پہلا اظہار چہرے سے ہوتا ہے، تو ہولناک انجام سامنے پا کر خوف زدہ چہرے، اور دوسری طرف بارونق چہرے جن کا ذکر آیت نمبر 8 میں کیا گیا۔ اور پھر اس میں کیا فرمایا گیا؟ عاملۃ الناصبہ، یعنی سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، گویا جہنم کہہ دے بامشقت ہے، اور پھر شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، تصلیٰ نارا حامیہ، کھولتے ہوئے چشموں کا پانی انہیں دیا جائے گا، استغفر اللہ، خاردار سوکھی گھاس کے سوا ان کا کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 4 سے 6 تک پڑھا جائے۔ دنیا میں گرمی برداشت نہیں ہوتی، مشروبات کے انواع و اقسام، رنگوں اور فلیورز کی کتاریں، اور وہاں اپنے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اس کے برعکس جنت میں رواں چشمے، آیت نمبر 12 میں دیکھیں، فیہا عین جاریہ، انتخاب تو ہمارا ہے، آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا پسند ہے، کیا مرغوب ہے، ہم نے کس چیز کے لیے ایفرٹ کرنی ہے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کر دیجئے، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ان کو لوٹ کر تو ہماری طرف آنا ہے، حساب بھی پھر ہمارے ہی ذمے ہے۔ سورہ فجر مکی صورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، 10 راتوں کا ذکر ہے، 10 دنوں کا، یہ ذی الحجہ کی پہلے عشرے کا مفسرین کے نزدیک یہ اس کا ذکر ہے، اور یہ دنیا کے افضل ترین دنوں میں سے کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے نہیں، نہ کوئی عمل اللہ کو ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہے، اور ان دنوں میں کثرت سے تکبیر اور تحلیل کرنی ہے۔ عاد، ارم، سمود اور فرعون، ان کا ذکر یہاں کیا گیا، یہ بڑی زور آور قومیں تھی، سرکش اور زمین میں فساد پھیلانے والی، تو اللہ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا، اور یہ مثالیں ہر دور کے لیے
نمونہ عبرت ہیں۔ آیت نمبر 15 اور 16، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ نعمتیں بھی امتحان اور آزمائش ہیں، اور رزق کی تنگی بھی امتحان اور آزمائش ہے، کہ انسان کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں تو تب وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری تکریم کی، اور جب اس کو آزمایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میری اہانت ہو گئی۔ دونوں امتحان ہیں، کسی کو دے کر آزما رہا ہے، کسی سے چھین کر۔ جیسے عطا کرتا ہے تو وہ دوسرے بہت سے لوگوں کا حصہ اس کے مال میں، اس کی جیب میں رکھ دیتا ہے۔ نوازے جانے والے کا امتحان یہ ہے کہ وہ فخر سے پھول کر سارے مال پر قابض ہو جاتا ہے، لوگوں کا حق اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے یا ان کو پہنچاتا ہے کہ نہیں۔ اور دوسرا جس کو نہیں ملا وہ اس پر صبر اور شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ دونوں امتحان ہیں۔ پھر فرمایا کہ آیت نمبر 19 سے کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، کہ تم تکریم نہیں کرتے یتیم کی اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت دلاتے ہو۔ تاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما، انسان کی مال سے محبت کی طرف اشارہ ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، پھر قیامت کے احوال ہیں کہ زمین اس دن ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ تو اس آخرت کے دن تمام انسانوں کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ اور اس کے رسولوں نے دنیا میں سچی تنبیہ کی تھی۔ قولوا یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان افسوس کرے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نفس مطمئنہ کا ذکر ہے، وہ شخص جو پورے ثبات اور اطمینان سے شرح صدر کے ساتھ دین پر اپنی زندگی گزارتا ہے، اس راہ کی ہر سختی کو قبول کرتا ہے۔ صحابہ کی زندگیاں اس کی حقیقی مثال تھیں۔ تو ان سے کہا جائے گا نفس مطمئنہ لوٹ آج اپنے رب کی طرف، راضی رہ خوشی، داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ بہت ہی خوبصورت بشارت ہوگی جو کسی کو موت کے وقت ملے گی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے کرے۔ سورہ بلد مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ زندگی امتحان ہے، امتحان آزمائش اور مشکلات کا نام ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، انسان جو ہے وہ کہتا ہے میں نے ڈھیر مال اڑا دیا۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا اس نے سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ تو انسان کے مال اڑانے یعنی اسراف کرنے پر اللہ شدید ناراض ہیں۔ کل کفار اونٹ پر اونٹ ذبح کر کے شادی بیاہ موت فوت پر ڈھیروں مال لٹا کر فخر جتاتے تھے، تو کیا آج ہم نے یہ سب کچھ اپنے فخر کا سامان نہیں بنایا؟ آج بھی تو بڑائی کا یہی کلچر ہے، تو کیا آج اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ تو مال کو ضائع کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اس کو فخر کا سامان بنانا، دکھاوا اور سجاوٹ۔ ایک غزوے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو حضرت عائشہ نے نقش و نگار والا پردہ لٹکایا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، جس کو اتار کر حضرت عائشہ نے اتار دیا پھر۔ اور اسی طرح ہر خرچ کا اجر بتایا گیا سوائے بیجا تعمیر کے۔ پھر دائیں طرف والوں کا، جن کو دائیں طرف نامہ عمل ملے گا، ان کی صفات بتائی گئی، اور اس میں خلق خدا پر رحم بھی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، کہ اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ وہ ہم پر رحم کریں، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے بنیں۔ اور اس میں پھر نیکی کے اور کاموں کا ذکر کیا گیا، گردن چھڑانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، یتیم کے اوپر رحم کرنا، مسکین کے اوپر رحم کرنا۔ اور حدیث میں ہے افضل دینار وہ ہے جو اہل و عیال پر خرچ کیا جائے، اور جس پر بھی خرچ کرنا ہے اس پر پھر احسان نہیں جتانا، کیونکہ احسان جتانا جو ہے یہ صدقات کو ضائع کر دینے والا ہے۔ حتیٰ کہ اگر اپنے بچوں پر بھی خرچ کرتے ہیں تو ان پر بھی احسان نہ جتائیں، تانے نہ دیں ان کو۔ سورہ شمس مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم کھا کر کن چیزوں پر بتایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان پر نیکی اور بدی جو ہے یہ الہام کر دی ہے۔ جس طرح آنکھ میں پہچان رکھی گئی ہے نا سیاہ اور سفید کی، اسی طرح انسانی فطرت میں پہچان رکھی گئی ہے نیکی اور بدی کی۔ دنیا کا ہر نفس جانتا ہے کہ سچ درست کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، امانت و دیانت صحیح ہے اور بے ایمانی غلط ہے، ہر نوع کی برائی واضح ہے اور ہر نوع کی نیکی بھی واضح ہے۔ انسان خود اپنی ضمیر کا گلا گھوٹتا گھوٹتا اسے مار دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے نا تو نیکیاں اس کے اوپر الہام ہوتی بھی رہتی ہیں۔ اسی لیے دعا بھی مانگنی چاہیے نا، اللہم آت نفسی تقواها وزکیہا انت خیر من زکاہا، اللہ ہمارے نفسوں کو اس کا تقوی دے دے اور ان کا تزکیہ کر دے، کیونکہ تو ہی تزکیہ کر سکتا ہے، انت ولیہا و مولاہا،
پھر اس میں قوم سمود کا ذکر ہے کہ انہوں نے اونٹنی کو مار دیا. اب مارنے والا تو ایک شقی تھا، اذ انبعث اشقاها، اور مارنے والا تو یہ تھا، لیکن عذاب پوری قوم پر آیا کیونکہ قوم اس کی پشت پر تھی. وہ ایک شخص پوری قوم کی نمائندگی کر رہا تھا، اس لیے اسے قومی گناہ کی حیثیت حاصل ہو گئی. تو خمیازہ سبھی کو بھگتنا پڑا، جو خاموش رہے ان کو بھی. سورہ لیل مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی. تضادات کی بات ہے. سورہ لیل میں 2 متضاد کردار بھی بیان کیے گئے ہیں. تو دن اور رات، مرد اور عورت، ان کا ذکر ہے. ہر ایک کو اپنی زندگی اور اپنے مقصد کے گرد فوکس کرنا چاہیے. تو جو 2 متضاد کردار یا ان کے انجام پیش کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں کہ جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، اللہ کی نافرمانی سے بچا اور اسلام کی تصدیق کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں لگے گا، اللہ اس کو پھر اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہے گا. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ. اور جو دوسرا کردار کون سا ہے؟ جو بخل کرتا ہے اور بے نیازی برتتا ہے، یعنی کہ بس دنیا کو اہم تر سمجھتا ہے، دنیا تو خوب اس کے لیے محنت کرتا ہے اور آخرت کے لیے بس چل چلاؤ کہ اللہ تو معاف ہی کر دے گا. تو گویا آخرت کو عملاً جھٹلاتا ہے، اسلام کو. تو اللہ اسے مشکل راستے پر چلائے گا. وہ جو خلاف اسلام ہے وہ مشکل اور تکلیف دہ راستہ ہے کہ ساری دنیا کو راضی کرتے پھریں اور پھر بھی کچھ بھی ہاتھ نہ آئے، نہ دنیا میں لوگ راضی ہوں اور نہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو ایسی بدبختی سے اللہ بچائے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے. اور پھر فرمایا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکی، وہ جو اپنا مال تزکیے کے لیے دیتا ہے، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے. وما لأحد عنده من نعمۃ تجزی، کسی احسان کا بدلہ جتانے کے لیے نہیں. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے. ولسوف یرضی، ضرور اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. سورہ ضحیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی. وحی کا نزول کچھ وقت رکا رہا تو آپ غمگین ہو گئے، پریشان ہوئے. اس پر اللہ نے تسلی دی. پھر وہ نعمتیں یاد دلائی گئیں جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی. نیز ہدایت فرمائی گئی کہ شکرانے کے لیے آپ یتیم اور سائل کے ساتھ مہربانی برتیں اور نعمت کا اظہار فرمائیں. تو سورہ ضحیٰ جو ہے نا، اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا اور آپ راضی ہو جائیں گے. یعنی بہت امید دلانے والی صورت ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آگے والے آنے والے حالات اور آخرت آپ کے لیے اس سے بھی بہتر ہوں گے. یعنی مشکلات ہیں لیکن کل آسانیاں ہوں گی. کہتے ہیں کہ جس کا دل تنگ ہو یا کٹھن یا مشکل حالات میں ہو تو کثرت سے بلند آواز سے سورت کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ اس کے لیے آسانیاں ہوں گی. سورہ شرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک، دل کا ہدایت کے لیے کھل جانا یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے. تو کیا ہم نے آپ کے لیے شرح صدر نہیں کر دیا اور آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. آسانی بھی اسی لمحے اترتی ہے اور اس کی تکرار ہے اس صورت میں. اور پھر اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذکر کیا گیا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہوں تو آپ محنت کیجئے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے. تو رب اگر اپنی طرف متوجہ کر لے، اپنی طرف پلٹنے کی توفیق دے تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے. اور ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے یہ صورت بھی بہت مجرب ہے. ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بلند کر دیا. ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اذان میں بھی اور نماز میں بھی اور ہر جگہ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سورہ 3 مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، لیکن انسان کیا کیا اس نے؟ وہ خود ہی بدتر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے تو انسان میں اعلیٰ ترین اوصاف ودیت کر کے اسے پیدا کیا تھا، لیکن اس نے رحمانی اوصاف کو پروان چڑھانے اور بہترین صفات سے متصف ہونے کے بجائے بدترین اخلاق کو پنپنے کا موقع دیا. نیکیاں مٹتی چلی گئیں اور برائیاں پھلتی پھولتی گئیں، یہاں تک کہ انسان جو ہے وہ کدھر چلا گیا؟ اسفل سافلین. ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. سورہ علق مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق.
خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پہلی وحی کا آغاز ہی اقرا کے ساتھ ہوا، پہلا حکم آپ کو پڑھنے کا دیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے دور کا افتتاح کیا جا رہا ہے جو علم اور تعلم اور علمی دھماکے کا دور تھا، اور پھر اس کے بعد تمام تر علوم کا دروازہ کھولتے ہوئے علم کا دامن بسم ربک کا، یعنی رب کے نام کے ساتھ جوڑا گیا۔ تمام جو علوم ہیں دنیا میں یہ اللہ ہی کی طرف سے، ان کا سورس اصل میں اللہ تعالیٰ ہے، دینی علوم ہے یا دنیاوی علوم۔ آپ دیکھیں دنیاوی علوم کی بنیاد بھی حضرت آدم کو علم دے کر وہ چیزوں کے نام سکھائے گئے تھے نا، پھر جنت میں رکھا گیا۔ پھر انسان کے اندر تحقیق کا، جستجو کا جذبہ یہ بھی اللہ نے رکھا، کشتی سازی حضرت نوح کو سکھائی، لوہا ڈھالنے کا فن حضرت داؤد کو دیا، حضرت سلیمان کو جو ہے جائبات عطا ہوئے، اس تک تو آج تک انسان کی بھی رسائی نہیں ہے۔ تو جتنے بھی مغرب کے پاس علوم ہیں ان کی بنیادیں بھی مسلمان سائنسدانوں نے رکھی۔ تو علم جو ہے وہ حاصل کرنا فرض ہے، لیکن جو دینی علم ہے جو ہمیں اپنے رب کی پہچان کراتا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس ہم نے آج کیا کیا کہ ہم صبح سے شام تک بکرتن و اصیلا جو ہے وہ ہم دنیاوی علوم کو اپنا اڑنا بجونا بنا لیا، اور دینی علم جس کے لیے ہمیں اپنے رب کی پہچان کے لیے اور جس محنت کے لیے ہمیں اتارا گیا تھا اس کے لیے بس بچپن میں جیسے تیسے کر کے کسی بھی جگہ سے نورانی قاعدہ پڑھا کے اس کو تا حیات فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس میں قلم کی اہمیت بھی بتائی گئی، اور انسان کی عزت علم سے ہے، قلم سے ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان سرکشی کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، ارواہ استغنى، انسان غنی تو نہیں ہے نا، اللہ سے بے نیاز ہو کر جی سکتے ہیں کیا ہم؟ کیا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اور پھر آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے فرشتوں کی دھمکی دی ہے، یہ کس کو دی ہے؟ یہ ابو جہل کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ اور پھر آگے آیت سجدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کا ذکر ہے کہ قرآن کا نزول اس میں ہوا۔ قرآن نہ ہوتا تو انسانی روحوں کے غول بھوکے پیاسے مارے مارے پھرتے، نہ اپنی خبر ہوتی نہ اللہ کی، نہ ابتدا کا علم ہوتا نہ انتہا کا، نہ زندگی گزارنے کا سلیقہ آتا، اور یکایک آخرت میں زندگی ضائع کر کے جا کھڑے ہوتے۔ اللہ نے نبی مبعوث فرمایا، اس رات میں قرآن اتارا، تہذیب اور علم کی روشنی اتری۔ اس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آخری 5 طاق راتوں 21ویں تا 29 میں تلاش کرنے کو فرمایا۔ یہی وہ رات ہے جو اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کا سامان لے کر آتی ہے، اور جس رات کو اللہ نے 1000 مہینوں سے بہتر بتایا۔ یہ وہی رات ہے جس میں آئندہ سال بھر کے حکیمانہ فیصلے اللہ فرماتا ہے۔ یہ رات عبادت، مغفرت طلبی اور اللہ سے اس کے فیصلوں کے ضمن میں خیر اور عافیت مانگنے کی رات ہے۔ سورہ بینہ مدنی سورت ہے۔ سورہ بینہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین اور بدترین انسانوں کا اعلان فرمایا۔ یہ کسوٹی ہے کہ اچھا کون اور برا کون ہے، اور اللہ نے جو بات بتا دی، اللہ سے بڑھ کر سچا بھی کوئی ہے؟ اور اللہ کی طرف سے جو رسول ہیں وہ یہ تلاوت کر کر سنا رہے ہیں یہ صحیفے پاکیزہ، اور ان کو کس چیز کا حکم دیا گیا تھا؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ان کو حکم یہی دیا گیا تھا کہ خالص عبادت کو اللہ کے لیے کرتے ہوئے اسی کی عبادت کریں، یکسو ہو کر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی سیدھا دین ہے۔ اور جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کو خیر البریہ قرار دیا، اور ان کے لیے جنتوں کی بشارت ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ مقام کس کو حاصل ہوتا ہے؟ جو اپنے رب سے خشوع کرتا ہے۔ سورہ زلزال، تو اس دن کے بارے میں بتایا گیا، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی۔ اور اس آیت کی تشریح اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ڈھونڈیں تو وہ یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ حالات یہ ہیں کہ زمین ہر بندے اور بندی کے بارے میں اس کے عمل کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر اس نے کیا، وہ کہے گی کہ اس نے فلاں فلاں کام کیا تھا، اور یہ وہ حالات ہیں جو زمین بیان کرے گی۔ تو آخرت میں نہ صرف نامہ اعمال مکمل پیش کیا جائے گا بلکہ گواہیاں بھی ہوں گی۔ قرآن نے ہاتھ پیر کی گواہیاں، جسم کی کھال کی گواہی، اعضاء کی گواہی کے بارے میں بھی فرمایا۔ اور اس دن انسان جو ہیں وہ مختلف گروہوں میں ہوں گے، ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے، جو ذرے برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی پالے گا، جو ذرے برابر برائی کرے گا اس کو بھی پالے گا۔ سورہ عادیات مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور پھر انسان کے بارے میں بتایا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان کے اندر شدید محبت ہے مال کی۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، کہ انسان کو نہیں پتہ کہ جب قبریں اکھیڑی جائیں گی اور جو کچھ سینوں میں ہے اس کو بھی حاصل کر لیا جائے گا۔ سورہ قاریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریۃ ما القاریہ، اللہ نے اس صورت میں اس لفظ کو دہرایا جب کسی بات کا یقین دلانا مقصود ہو تو سوالن جواباً یوں باور کرایا جاتا ہے۔ اور دنیا اور اس کی رنگینیوں میں کھویا ہوا انسان
اس کی توجہ اس دن کی طرف مبعوث کرائی گئی ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جب انسان جو ہے وہ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، اور اس دن پھر وہی چیز کے جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ من پسند عیش میں ہوں گے۔ دل پسند عیش کیا ہے؟ ہر انسان کی پسند اور ناپسند دوسرے سے مختلف ہوتی ہے نا، تو جنت میں ہر ایک کو اس کی پسند کی چیز ملے گی حسب ذائقہ۔ واما من خفت موازینہ، جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو ان کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ سورۃ تکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ جو دنیا بنانے اور کمانے نے آج انسان کو دیوانہ بنا رکھا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ کثرت کی دوڑ نے تمہیں ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ آج کی دنیا کثرتوں میں کھو جانے کی دنیا ہے، مقابلہ بازی کی دنیا۔ استعمال کرنے والے کم لوگ ہیں اور اسباب زیادہ ہیں۔ ہر شے، کپڑے، برتن، زیور، گاڑیاں، ایک سے بڑھ کے ایک جمع کرنے کی دور۔ بندے 2 ہیں اور گاڑیاں 4، بندے 4 ہیں اور بستر 30۔ ایک دوسرے سے بڑھ کر اسباب زندگی، گریڈ، ڈگریاں، مناصب کی دیوانگی میں انسان دوڑتا دوڑتا قبر میں جا گرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ زبیر غالباً انہوں نے ایک دفعہ پوچھا کہ کن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ ہمارے پاس تو بس 2 ہی کالی چیزیں، کھجور اور پانی، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو بیچارہ سمجھتے ہیں۔ حدیث میں جب پانی اور کھجور کے بارے میں کہا کہ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ہم اپنی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو ان کی تو کوئی حد حساب ہی نہیں ہے۔ سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 2 صحابہ تب تک جدا نہیں ہوتے جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنا لیتے، کیونکہ اگر لوگ، امام شافعی کہا کرتے تھے کہ لوگ اس صورت پر ہی غور کر لیں تو ان کے لیے کافی ہو جائے کہ ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین اور صبر کی تلقین۔ حق سیکھا اور سکھایا، اور حق سیکھے اور سکھانے میں صبر کرنا۔ دین کے راستے پہ چلیں تو بہت سی تکلیف دہ باتیں سننی پڑتی ہیں نا، اور اس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ تو تیزی سے گزرتے بیش قیمت وقت اور اسے گواتے انسان کو دیکھ کر اللہ پکار رہا ہے کہ وقت ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے اور تجھے امتحان دینے کے لیے کہا گیا تھا، کرنے کے جو 4 کام تھے وہی نہ کیے تو خسارہ تیرا مقدر ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے، عمل صالح کرنے ہیں، تواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنی ہے، اور تواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہے۔ سورہ ہمازہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اللہ نے تانے دینے والے اور غیبت کرنے والے کے لیے تباہی کے وعید سنائی ہے۔ سورہ ہمازہ میں اللہ نے شدت غضب کا اظہار کیا ہے اس فرد کے لیے جو زبان کی حفاظت نہیں کرتا، اس سے دوسرے افراد کی تحقیر اور تذلیل کرتا ہے، چغلی، غیبت، لگائی بجائی جس کا وتیرہ ہے۔ زبان کے گناہوں سے اللہ اپنی پناہ میں رکھے کہ یہی زبان انسان کی جنت کا سامان کرتی ہے اور یہی جہنم کا سبب بھی بنتی ہے۔ سورہ ہمازہ میں مال سے اکڑنے والے اور پھر دوسروں کو تانے دینے والے کے بارے میں اس کا انجام جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اور کلا لیمبذن فی الحطمہ، کہ اس کو حطمہ میں ڈالا جائے گا، چکنا چور کر دینے والی جگہ۔ یہ اللہ کی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ، اور یہ ان پہ بند بھی کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، استغفر اللہ۔ بہت اہل جہنم کے لیے تحقیر کا یہ انداز ہے، جیسے کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے نا بے وقت، ویسے یہ پھینک دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ کی تدابیر، اللہ کی کفر سے نمٹنے کے لیے چال اس کا پتہ دیتی ہے کہ سارے لشکر اللہ کے ہیں، وہ اپنی مخلوق میں سے جب جسے چاہے اس کو تباہ، اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے اسے تباہ کر دے، اور اس کے لیے جس سے چاہے کام لے لے، چاہے تو ہاتھیوں کو ابابیلوں جیسے ننھے پرندوں سے تباہ کروا دے۔ تو اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی، اور پھر اہل مکہ کو اپنی نعمت یاد دلائی کہ اللہ نے کیسے اس کی حفاظت کی، اب تم بھی اللہ کے احسان مند ہو۔ اور یہی بات پھر آگے سورہ قریش میں بھی ہے، لإیلاف قریش، کہ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ قریش کو کیسے اللہ نے امن کی نعمت دی تھی۔ اسی لیے کہا کہ چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور امن میں خوف دیا، یعنی پیٹ میں کھانا ہو اور امن ہو تو یہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے دنیا کا۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ عافیت سے بڑھ کر تو کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ تو اہل قریش کو کون سی 2 نعمتیں گنوائی گئی؟ امن کی اور رزق کی، اور یہی 2 نعمتیں ہیں جن پر انسانی زندگی کی ضروریات کا انحصار ہے۔ اور نعمتیں گنوا کر کیا کہا گیا کہ فلیعبدوا، بندگی بجا لانے کا حکم دیا گیا۔
سورہ معاون، ارائیت الذی یکذب بالدین، کن اعمال پر اللہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے؟ جزا سزا آخرت کو جھٹلانے پر، یتیم کے ساتھ بدسلوکی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی بہت تاکید کی ہے۔ گھروں میں سے بہترین گھر اسے قرار دیا جہاں یتیم کے ساتھ حسن سلوک ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ بدسلوکی ہو۔ اور مسکین کو کھانا دینے پر نہ اکسانے والے پر، اس پر بھی نہ رہا۔ مسکین دراصل اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اس کا حق ہمارے مہمان ہی کی طرح ہوتا ہے، اس کی عزت و تکریم کے ساتھ اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اور نمازوں کو ضائع کرنے والوں پر، فویل للمصلین، اگر نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ وعید ہے، یعنی اول وقت میں نہ پڑھنا یا اس سے غفلت برتنے والا، تو پھر نہ پڑھنے والوں کے لیے کتنی وعید ہوگی۔ اور یہ بھی کہا کہ وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور وہ جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوے کے اعمال دراصل ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، اسی وجہ سے ریاکاری کو شرک بھی کہا گیا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ضرورت کی معمولی چیزیں دینے میں جو کنجوسی برتتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں جو محلے داری میں ایک دوسرے سے لی جاتی ہیں ان میں تنگ دلی برتنا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے اخوت اور محبت کا جو تعلق اللہ اور اس کے رسول نے قائم کیا، اسے مضبوط کرنے میں چھوٹی موٹی ضروریات کے لیے ایک دوسرے کے کام آنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب آپ مکی دور کی آزمائشوں سے گزر رہے تھے تو اللہ نے آپ کو کوثر کی نوید دی، خوشخبری سنائی۔ جب زمین آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر تنگ کر دی گئی تھی، بیٹوں قاسم اور عبداللہ کی وفات پر کفار خوشی منا رہے تھے، تو تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اور جب آپ کو نعوذ باللہ ابتر کہا گیا تو اللہ نے کہا کہ آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے دنیا میں 1.25 ارب کی تعداد میں ہر گوشے میں اللہم صلی علی محمد کی پکار لگا رہے ہیں۔ یہ تو دنیا میں عطا ہوا، آخرت میں حوض کوثر اور نہر کوثر کی خوشخبری دی گئی، ایسے پانی سے لبریز جو دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، جس کی تہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ لیکن کون لوگ آپ کے امتی ہونے کے باوجود حوض کوثر کے پانی سے محروم کر دیے جائیں گے؟ بخاری، مسلم اور مسند احمد کی بہت سی روایات اس مضمون کی آتی ہیں کہ دین میں آپ کے بعد نئی باتیں شامل کرنے والے اور اس کو بدلنے والوں کو حوض کوثر پر نہیں آنے دیا جائے گا۔ سورہ کافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں وہ کلمہ جو تم کو شرک سے محفوظ رکھے، اور وہ یہ کہ سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو۔ یعنی یہ سورت جو ہے یہ شرک سے برات کے اظہار کے لیے ہے، اور یہ چوتھائی قرآن کے برابر اس کو قرار دیا گیا۔ خالص توحید اس میں سکھائی گئی، لکم دینکم ولی دین، یعنی دین کی اصل ہر شرک سے پاک ہے، ہم اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ سورہ نصر، سورہ نصر کس بات کی علامت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کی علامت ہے، اور 23 سالہ انتھک محنت، مشقت اور قربانیوں کا ثمر جب ہاتھ آئے تو کیا نصیحت کی گئی؟ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے اس کی مغفرت مانگو۔ مشن مکمل ہونے والا ہو تو تب بھی، جیسے اب ہم بڑھاپے میں آ جاتے ہیں تو پھر اب استغفار کو اور بھی زیادہ کر دیں، کیونکہ پھر ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے کی تیاری اور بھی زیادہ محنت کے ساتھ کرنی ہے۔ سورہ لہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ دشمنان اسلام کا دردناک انجام بتانے والی صورت ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی جو تھے، ابو لہب اور ام جمیل، چچا چچی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت دیتے تھے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کی مددگار تھی آپ کو ستانے میں، تو نیک ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ اچھا ساتھی، نیک بیوی تلاش کرنی چاہیے۔ تو یہ دونوں عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے، اور ان کے لیے کیا کہا گیا کہ سیصلی نارا ذات لہب، یہ شعلوں والی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 1/3 قرآن کے برابر اس کو کہا گیا، مضمون اور اجر کے اعتبار سے ثلث قرآن کے برابر ہے۔ یہ وسوسوں کا توڑ ہے، اللہ کی صفات کاملہ اور توحید کا اس میں بیان ہے، مختصر ترین الفاظ میں ہر شرک سے برات کا اعلان ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد معوذتین ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ایسی آیات بھیجی گئی ہیں مجھ پر جن کی کوئی مثل نہیں۔ یہ ہر چیز کے شر سے بچانے والی صورتیں ہیں، جیسے رات کے شر سے، جادو کا اثر ختم کرنے والی، حسد کے شر سے، کیونکہ یہ شر سارے انسان کو لے ڈوبتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ کس کے دل میں کیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں جو ہم نے آنا ہے وہ انہی صورتوں کے ساتھ آنا ہے، اور بہت سے مسنون اذکار بھی ہیں اور یہ صورتیں بھی۔
اور شیطان کے وسوسوں سے بچانے والی بھی ہیں، جیسا کہ سورہ ناس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے مثل آیات فرمایا ان حالات میں جب کفار آپ کے خلاف ہر طرح کی سازشوں میں مصروف تھے، حسد کی آگ میں آپ کے دشمن جل رہے تھے اور بظاہر آپ اور آپ کے ساتھی بے سر و سامانی کے حالات میں تھے۔ ایسے میں اللہ نے یہ دو صورتیں عطا کی جس میں ہر نوع کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ کر حفاظت کا زبردست حصار قائم کیا گیا ہے۔ طلوع صبح کے رب، انسانوں کے رب، بادشاہ اور معبود، اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں نا۔ تمام مخلوقات کے شر، رات کے اندھیرے، جادوگروں جادوگرنیوں کے شر، حاسدوں کے شر، وسوسہ انداز شیاطین جن و انس کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ انسان کو ہر خوف سے بے خوف کر دینے کا یہ عظیم اسلحہ اور امان اللہ نے عطا کر دی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔